بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 78 ہے۔ سبق نمبر 78 میں ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 27 کا خلاصہ، مراد آیات اور شان نزول دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اولاً ہم مختصر سی تلاوت کر لیتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اب دیکھتے ہیں ہم خلاصہ اور شان نزول وغیرہ۔ پہلی آیت ہے يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه۔ اس آیت میں اشہر حرم کی طرف جو اشارہ ہے، اشہر حرم سے مراد 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم ہیں جن میں قتال کرنا ممنوع تھا۔ اب بعد میں فقہائے کرام کے نزدیک ان اشہر حرم میں قتال کی ممانعت اب منسوخ ہو چکی ہے۔ بہرحال اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں صحابہ کرام نے ایک معرکہ میں ابن حضرمی نامی شخص کو قتل کر دیا، اور صحابہ کرام کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ 30 جمادی الاولیٰ ہے یا رجب کی پہلی تاریخ ہے، یہ معلوم نہ ہو سکا، جس پر مشرکین نے اعتراض کیا کہ صحابہ کرام کیسے ہے کہ انہوں نے اشہر حرم کا بھی خیال نہ کیا کہ جس میں قتال حرام ہے، قتال ممنوع ہے، اس کا بھی خیال نہ کیا اور ہمارے آدمی کو قتل کر دیا۔ اب ان اشہر حرم کے متعلق صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام۔ تو بہرحال اس طرح اس آیت کا یہ مختصر سا شان نزول ہے۔ دوسرا شان نزول دوسری آیت کا
یسألونکا عن الخمر والمیسر، اس آیت کا بھی ایک شان نزول ہے۔ شان نزول اس طرح ہے کہ ابتدائے اسلام میں، شروع اسلام میں شراب حلال تھی، جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ لیکن چونکہ شراب سے عقل میں فطور آ جاتا ہے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور انصار کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ شراب سے تو انسان کی عقل جاتی رہتی ہے، انسان کی عقل میں نقصان پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ حکم ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اس آیت کا شان نزول ہے۔ شان نزول وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اس آیت کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ثعلبہ، ان دونوں حضرات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے پاس مال ہے اور مال میں غلام بھی ہے، مویشی بھی ہے، نقد مال بھی ہے، تو ہم اس مختلف قسم کے مال میں سے کیا مال خرچ کریں، اللہ کے راستے میں کیا مال خرچ کریں؟ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہ آپ فرما دیجئے کہ زائد کو خرچ کرو۔ اگلی ایک آیت آ رہی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، جو صحابہ کرام کے ایک سوال پر نازل ہوئی کہ جب یہ حکم یتیموں کے بارے میں نازل ہوا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اسی طرح ایک آیت نازل ہوئی إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى، تو ان دونوں آیتوں میں یتیم کے مال کے متعلق سخت حکم دیا گیا اور یتیم کے مال کے استعمال سے سخت ممانعت نازل ہوئی، تو صحابہ کرام بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے اور یتیموں کا مال اور یتیموں کا کھانا پینا بالکل الگ تھلگ اور علیحدہ کر دیا، اور بالکل بھی یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانا پسند نہیں کیا۔ اسی لیے یتیموں کا جو کھانا ہوتا تھا جب وہ کھاتے تو بہت سارا کھانا بچ جاتا، خراب ہو جاتا، سڑ جاتا، جس کے متعلق صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، تو یہ آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم ان کا خرچ اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے، وہ تمہارے بھائی ہے۔ تو اس طرح سے یہ آیت یتیموں کے مال کے متعلق نازل ہوئی۔ آگے مشرک مرد اور مشرکہ عورت سے نکاح کی ممانعت کا ذکر ہے کہ مشرک مرد ہو یا مشرک عورت ہو، مسلمان کا اس سے نکاح جائز نہیں ہے جب وہ ایمان قبول کرے۔ ایمان قبول کرنے کے بعد ہی مشرک سے، کافر سے نکاح صحیح ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس طرح سے یہ رکوع کا مختصر سا خلاصہ اور شان نزول آپ کو بتلا دیے گئے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 78 مکمل ہوا ہے۔
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔